ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور ناحق ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ ناجائز طور پر جان بوجھ کر تم کھا لو۔ جی، کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور ناجائز مقدمہ بازیاں نہ کرو، جھوٹا ہونے کے باوجود کیس کر دینا اور اس ڈر سے کیس کر دینا کہ یہ پہلے یہ نہ کر دے میں پہلے کر دوں، یہ اٹکلیں کرنا یہ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ یہ انسان کے جو معاشری معاملات ہیں یہ اسلام سے ہی سیکھے جائیں۔ دوسرے لوگوں نے ان کو اپنا ذاتی، نجی اور ملکی معاملہ بنایا ہوا ہے اور ملکی قانون کی حد تک اپنے اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین لوگوں نے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں۔ ان معاملات میں قرآن، حدیث اور شریعت اسلامیہ جس حد تک انسان کے اللہ کے ساتھ تعلقات اور عبادات، انسانوں کے باہمی تعلقات اور روابط اور معاشرتی اصلاح اور ذاتی، نجی اور عائلی قوانین کے حوالے سے جس حد تک اسلام بولتا ہے اور ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی دوسرا مذہب اس حد تک رہنمائی فراہم نہیں کرتا۔ اور جب دوسرے مذہبوں میں ان موضوعات پر رہنمائی موجود ہی نہیں ہے تو اب لوگ مجبوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذاتی مسائل تھے، ان میں مذہب کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مذہب جب وسیع ہوتا ہے تو ان معاملات میں بولتا ہے، جو مذہب وسیع نہیں ہے، محدود ہیں، وہ ان معاملات میں نہیں بولتے، تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ان کو ذاتی، نجی اور علاقائی باتیں قرار دے کر ان سے مذاہب کو نکالنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا ایک ساتھ والا ہے، پڑوسی ہے، اس نے میری زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان دونوں کو بلوا کر فرمایا کہ جس نے کہا تھا کہ یہ میری زمین ہے اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ حضرموت کے رہنے والے تھے، تو حضرموت والوں کو حضرمی کہا جاتا ہے۔ تو حضرمی سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے پاس گواہی موجود ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے وہ قسم اٹھائے، حلف اٹھائے۔ تو آپ نے پوچھا تیرے گواہ ہیں کہ یہ زمین تیری ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو دوسرے سے فرمایا کہ تم پھر قسم اٹھاؤ۔ تو اس حضرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ قسم اٹھا جائے گا، یہ بڑا بے باک آدمی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے قانون شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا۔ آقا نے فرمایا یہ آخرت کا معاملہ خود بھگت لے گا، لیکن آپ نے اس سے حلف لیا اور حلف کے مطابق آپ نے فیصلہ کر دیا۔ تو جب وہ گئے، دونوں صحابی اٹھ کے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی لَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی ہو جھوٹی تاکہ ظلم کے طور پر کسی کا مال کھا لے تو لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ قدرت اس سے پھیر لے گا۔ بے رخی جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی رخ شخ نہیں ہے، تو تنبیہ مراد ہے، نفرت مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتا ہے اور چہرہ قدرت پھیر لیتا ہے وہ سیدھی سیدھی جہنم ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 358 ہے، 358۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے رہتے ہو، ولعل بعدکم ان یکون الحن بحجتہ من بعد، ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک بندہ زبان چلانے میں دوسرے سے زیادہ تیز ہو، تو وَأَقْضِي لَهُ عَلَىٰ نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، تو میں نے تو فیصلہ وہ کرنا ہے جو دلائل کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں، جو تم میرے سامنے بولو گے اس کی روشنی میں نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دینا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا علم نبوت فیصلہ کرنے میں استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو
شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جج خود عین موقع کا گواہ بھی ہو تو جج گواہ نہیں بن سکتا. جج نے فیصلہ گواہوں کے بیانات اور فریقین کو سامنے بٹھا کر ان کی باتوں کی روشنی میں کرنا ہوتا ہے. خیر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنی تیز گفتگو اور دلائل کو مزین کر لینے کی وجہ سے غلط ہونے کے باوجود اگر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا تو فلا یاخذ انما اقطع له قطعۃ من النار، ایسا بندہ اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور ایک سے زیادہ جگہ پر ہے. ایک نمبر ہے 6967 6967.